أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استغفر اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. گزشتہ سبق کی آیتوں میں آپ حضرات نے یہ مضمون سنا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا پیغام پیش فرماتے ہیں، اللہ کے قرآن کی انہیں نصیحت پہنچاتے ہیں، لیکن بعض ضدی، انادی اور ہٹ دھرم قسم کے لوگ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، تو ان کے ایمان نہ لانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ ہوتے، افسردہ ہوتے اور ان کی حالت اور ضد پر افسوس کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمہ امانت کا پہنچانا ہے، منوانا یا نہ منوانا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم المرتبت ہستی، آپ کا اس قدر اخلاص، ہمدردی، خیرخواہی، ان کے حق میں آپ کی نیک تمنا اور اس کی عملی کوشش، اور جو دعوت کا نصاب پیش کیا وہ بھی رب کا لا ریب کلام، تو آخر کون سی چیز آڑے آئی، کون سی چیز مانے ہوئی، رکاوٹ بنی کہ وہ ایمان لانے کے لیے تیار ہی نہیں؟ یہ سب اسباب تو اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ انہیں کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر ایمان لے آنا چاہیے تھا۔ اس کے باوجود جو ایمان نہیں لے آ رہے،
تو وہ وجہ تلاش کرنی چاہیے، وہ سبب ڈھونڈنا چاہیے کہ کون سی چیز آڑے اور رکاوٹ آئی کہ وہ اتنی صاف اور واشگاف دعوت کو بھی ٹھکرا بیٹھے اور ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ تو ان کے ایمان نہ لانے کا سبب اور وجہ کو آج کے سبق کی آیتوں میں بیان کیا جا رہا ہے۔ موٹے اور سادے لفظوں میں اس کی وجہ اور ایمان نہ لانے کا سبب وہ حب جہاں، حب مال اور حب دنیا ہے۔ دنیا کی بے جا محبت، اس کا حرص و ہوس، دنیا کا عہدہ و اقتدار، اس کی ہوس، یہ رکاوٹ بن گئی کہ ایمان لانے کے لیے وہ تیار نہ ہوئے، کیونکہ وہ سمجھ گئے اگر ایمان لے آئیں تو پھر حلال پر اکتفا کرنا ہوگا، حرام کی اجازت نہیں ملے گی، حلال پر قناعت اور صبر کرنا ہوگا، حرام تو اپنی جگہ مشکوک غذا سے بھی بچنا ہوگا، نہ سود چلے گا، نہ رشوت چلے گی، نہ دھوکہ، نہ دجل، نہ فریب، نہ بددیانتی، نہ حرام خوری، نہ حرام کاری۔ تو دنیا کی حرص و ہوس وہ آڑے اور رکاوٹ آئی کہ وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ جیسے قوم شعیب نے حضرت شعیب علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ تیری دعوت و نصیحت، تیرا واعظ اور تبلیغ، یہ تو ہمیں یوں نظر آتا ہے کہ آپ ہمیں بھوکا مار دیں گے، آپ ہمیں اپنے مالوں میں مرضی کرنے سے منع کر رہے ہیں، مال ہمارے ہیں، ہم نے کمائے جمع کیے، ان میں بھی ہماری مرضی نہیں چلتی۔ تو یہ لوگ بھی اسی خطرے میں تھے، حرام سے بچنا ہوگا، مشکوک سے بچنا ہوگا، دھوکہ، فراڈ، ملاوٹ، ان چیزوں سے اجتناب کرنا ہوگا۔ تو دنیا کی حرص و ہوس وہ کیسے پوری ہوگی؟ تو یہ ہے حب دنیا، حب مال، یہ بڑوں بڑوں کو لے کے غرق ہوا ہے، بڑے بڑے لوگوں کا اس نے دنیا و آخرت میں ستیہ ناش کر دیا ہے۔ اس لیے دنیا بقدر ضرورت ہونی چاہیے، اس کو دل میں جگہ نہیں دینی چاہیے، دل اللہ کے لیے وقف ہونا چاہیے، اس کے دین کے لیے آزاد ہونا چاہیے، اور اس کی رضا کی آماجگاہ ہونا چاہیے۔ علماء نے جملہ عجیب لکھا ہے کہ انسان کی دنیا کی اور دنیا کی دولت سے مثال ایسے ہے جیسے کشتی کی پانی کے ساتھ، کہ پانی نہ ہو تو کشتی منزل تک پہنچ سکتی نہیں، کشتی کے لیے پانی ضرورت ہے، پانی ہوگا تو یہ پانی پر تیرتی ہوئی اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے گی۔ یہی حال ہے دنیا کی دولت کا، دنیا کی نعمتوں اور چیزوں کا، کہ یہ بھی ہماری زندگی کی ضرورت ہے، ہماری زندگی کا گزران ہے، اس کے بغیر زندگی گزارنا دشوار ہے۔ یہ بھی ضرورت ہے لیکن وہ ضرورت رہے، مقصد نہ بن جائے۔ تو جب یہ بقدر ضرورت ہو تو آدمی دنیا کی کشتی پہ چلتا ہوا اپنی زندگی کو مکمل کر لیتا ہے، لیکن وہ جو پانی کشتی کے لیے بقدر ضرورت تھا تو کشتی اس پر چلتی رہے گی تو منزل تک پہنچے گی، وہ ضرورت
پانی اگر اس کے اندر داخل ہو جائے تو پھر کشتی منزل تک پہنچ سکتی نہیں ہے۔ یہ دنیا یہ بھی بقدر ضرورت ہے، یہ اگر دل میں داخل ہو گئی تو یہ انسان کے مقدر کی کشتی کو ڈبو دے گی اور غرق کر دے گی۔ اسے دل میں داخل نہ ہونے دے، دل سے باہر رکھ، اسے جمع بھی کر، کما بھی صحیح، محنت بھی کر، سب کچھ کی اجازت دی ہے اسلام نے، خود معیشت کے ذرائع بتائے ہیں دین اسلام نے، لیکن دل میں جگہ نہ دے۔ جب دل میں آ گئی تو پھر کشتی خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو یہ حب دنیا، حب مال، یہ آڑے اور رکاوٹ آیا، ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اور دوسری چیز ہے حب جاہ، جاہ جانتے ہو نا، مرتبہ، عہدہ، اقتدار، دنیا کی چودراہٹ، صدارت، وزارت، اس کے حریص اور ہوس رکھنے والے وہ سمجھے کہ اگر دین کو قبول کر لیا، ایمان لے آئے، تو پھر یہ عہدہ، اقتدار، چودراہٹ، صدارت، ظالم جابر بن کر رہنا، اسلام ہمیں ان چیزوں کی اجازت نہیں دے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن کریم میں دنیا کی حقارت کو، مذمت کو، قلت کو، حقیقت کو بیان کیا اور انسان کو دعوت فکر دی۔ اس نکمی دنیا کی خاطر اپنی ابدی زندگی کو خسارے میں ڈال رہا ہے، کتنا گھاٹے کا سودا کر رہا ہے۔ اس قلیل اور حقیر دنیا کے عوض جنت کی نعمتوں سے محرومی قبول کر رہا ہے، کہاں نادان بن گیا ہے۔ یہ تو دنیا کی زندگی ہے، گزر جائے گی، بھوک کی حالت میں بھی، افلاس کی حالت میں بھی، پیاس کی حالت میں بھی، لیکن کل قیامت کا دن وہ بہت مشکل دن ہے۔ اس دن اگر ناکامی، اللہ نہ کرے نہ کرے، اس دن اگر نقصان اور خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا تو پھر اس دن کا ایک لمحہ بھی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے دنیا کی حقیقت اور حقارت کو ذکر کیا، اور ایمان نہ لانے والوں کو دعوت فکر دی۔ وہ چیز بھلا کیا ہے جس کی خاطر ایمان جیسی دولت کو ٹھکرا رہے ہو؟ دیکھو، انا جعلنا، کرو مانا، انا جعلنا، ہن تکڑے تھے ہو نا، مانا کیتا کرو نا، بہت درس سن رہے ہو، تھوڑی سی توجہ کرو گے تو مانا مشکل نہیں ہے۔ انا جعلنا، بے شک بنایا ہم نے، ما علی الارض، ما جو کچھ، ما کا معنی جو کچھ، علی الارض ہے زمین پر، جو کچھ زمین پر ہے ہم نے اس کو بنایا ہے زینتاً، زینتاً، عارضی زیب و زینت، زینتاً، یہ جو تا پر دو زبریں ہیں نا، نون تنوین کا، یہ قلت اور حقارت کا معنی دے رہا ہے۔ عارضی، وقتی اور فانی زیب و زینت، ظاہری چہل پہل اور رونق، یہ نہ دائمی، نہ مستقل، نہ حقیقی ہے۔ زینتاً، عارضی، وقتی زیب و زینت اور دنیا کی رونق ہے۔ زینت اللہ، اس زمین کی یہ زینت، اس کا یہ ہار سنگھار اور رونق ہے۔ کون سی چیز؟ ما علی الارض، جو کچھ زمین پر ہے، جو کچھ زمین پر ہے۔ اب تصور کرو وہ کیا چیز ہے زمین پر؟ یہ کوٹھیاں، یہ بڑے بڑے محلات، یہ بڑے عالی شان بنگلے، مکانات، اور کئی اوپر منزلیں اس پہ قائم کر رکھی ہیں، بڑے بڑے پلازے،
اور بڑی بڑی فیکٹریاں اور عمارتیں، ما علل ارض زینت اللہ، یہ بڑی بڑی دنیا کی چہل پہل، باغات، فصلیں، کھیت، یہ دنیا کے بازار، یہ دنیا کے افراد، ما علل ارض، جو کچھ زمین پر ہے، عہدہ ہے، اقتدار ہے، دنیا کی دولت ہے، دنیا کے مال و متاع، درہم دینار ہیں، دنیا کی نعمتیں اور چیزیں ہیں، اللہ فرماتے ہیں زینتن، عارضی زینت، تھوڑی سی رونق، زینتن، فانی رونق اور بیکار سی چیزیں، لاہا، اس زمین کے لیے ہم نے ان کو بنایا۔ کیا مانا؟ اے انسان، یہ تیرے مقصد کی چیزیں نہیں، ضرورت کی چیزیں ہیں، بقدر ضرورت ان کو استعمال کر اور جانے دے، ان کو مقصد بنا کر انہی کے پیچھے دوڑنا شروع نہ کر دے۔ یہ تیرا مقصد نہیں، دنیا میں تیرے بھیجنے سے یہ غرض نہیں۔ اللہ پھر مقصد اور غرض ہماری کیا ہے؟ فرمایا لِنَبْلُوَهُمْ، لِنَبْلُوَهُمْ، تیری تخلیق اور پیدائش کا مقصد تو یہ ہے تاکہ ہم آزمائیں ان کو، لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم پرکھیں اور جانچیں ان کو، ایوہم، کہ کون ہے ان میں سے احسن عملا، احسن عمل کرنے والا۔ زندگی کا مقصد احسن عمل کرنا ہے، اور تیرا دنیا میں بھیجنا، ضروریات کو رکھ دینا، خواہشات شہوات کو تیرے اندر پیوست کر دینا، اور دنیا کی زہری رونقیں تیرے سامنے ظاہر کر دینا، اس سے تو ہم تجھے آزمانا چاہتے ہیں، تیری آزمائش کرنا چاہتے ہیں۔ لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم آزمائیں ان کو، آزمائش کریں ان کی، ایوہم، کہ کون ہے ان میں سے احسن عملا، احسن۔ ایک اور مقام دیکھو، یہاں پہ نشانی سبق پہ 29واں پارہ، ابتدا، اللہ، صفحہ 897، 897 مل گیا جی؟ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک، برکت دینے والی وہ ذات ہے، الذی بیدہ الملک، جس کے قبضہ و قدرت میں ہے الملک، بادشاہی، راج، حکمرانی، سلطانی، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہی اللہ ہے، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، پر ہر شے کے، قدیر، پوری پوری قدرت رکھنے والا۔ الذی، وہ اللہ برکتیں دینے والا ہے، خلق الموت، جس نے پیدا کیا، ذہن حاضر رکھنا، جس نے پیدا کیا موت کو، والحیات، اور زندگی کو۔ پہلے کس چیز کا ذکر ہے؟ خلق الموت والحیات، پہلے ذکر موت کا، بعد میں ذکر زندگی کا، حالانکہ ترتیب اصل کیا ہے؟ پہلے زندگی اور بعد میں موت ہے، لیکن قرآن موت کو پہلے، زندگی کو، اس میں ہمیں سمجھایا کہ زندگی دی، لیکن اس کی رونقوں میں موت سے غافل نہ ہو جانا۔ دنیا کی زندگی دی ہے، اس کی موج مستی میں آ کر اپنے خاتمے کو نہ بھول جانا۔ اس لیے ترتیب کے لحاظ سے تو زندگی پہلے تھی،
لیکن ہمیں اس کی یاد میں مشغول کرنے کے لیے، اس کی غفلت ہم سے دور کرنے کے لیے اللہ نے موت کو پہلے ذکر کیا، زندگی کو بعد میں۔ یہ نکتہ ہے قرآن کریم کا، تربیت کرنے کا انداز ہے کہ دنیا کی زندگی بسر کرتے ہوئے موت کو ہر آن یاد رکھنا۔ دنیا کی زندگی کیوں دی؟ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ وہ آزمائش کرے تمہاری، ایوکم، کہ کون ہے تم میں سے احسن عملا، احسن عملا، احسن عمل کرنے والا، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ اللہ العزیز زبردست ہے، غالب، الغفور اور بہت بخشنے والا۔ 12واں پارہ سورہ ہود، 12واں پارہ، صفحہ 353۔ صفحے کے شروع سے تیسری سطر، آیت نمبر 7، 6 کے بعد 7۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَهُوَ، کرو مانا، اور وہ اللہ، الذی، وہ ذات، خلق، بولو بولو، جس نے پیدا کیا، السماواتی، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، سب بولا کرو، مانا یاد ہو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں کی مقدار میں، فی ستۃ ایام، ستہ 6، ایام دن، 6 دنوں میں نا، اس لیے کہ اس وقت دن بنے ہی نہیں تھے۔ دن ہے رات دن کی وجہ سے، اور رات دن ہے سورج کی وجہ سے۔ کیا سمجھے ہو؟ سورج کے طلوع و غروب سے رات دن کی پہچان ہے۔ اس وقت سورج ہی نہیں تھا تو رات دن کہاں تھے؟ رات دن نہیں تھے تو 6 دنوں کو شمار کیسے کیا جائے گا؟ تو مقصد کیا ہے؟ 6 دنوں کی مقدار، 6 دنوں کا جو دورانیہ اور مقدار ہے، اس کے برابر وقت لگا کہ اللہ نے آسمان و زمین اور کائنات کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ 6 دنوں کی مقدار میں کیوں؟ وہ تو ایک آن کی آن میں بھی پیدا کر سکتا تھا کہ نہیں؟ لیکن یوں کیا نہیں، باوجود قدرت کے، طاقت کے، اختیار کے، باوجود کر سکنے کے، اس نے ایسا کیا نہیں۔ 6 دنوں کی مقدار، اتنا ٹائم لگا دیا، کیوں؟ ہمیں سمجھایا اسباب، وسائل، ذرائع، قدرت، اختیار، دولت، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جلد بازی نہ کیا کرو۔ عجلت اچھی چیز نہیں ہے، سوچ سمجھ کر ترتیب سے کام نمٹائے کرو۔ عجلت شیطان کی طرف سے ہے، جلد بازی، اور اس میں اکثر نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ ہاں، یہ ہمیں تربیت کی ترتیب سمجھائی۔ فرمایا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وَكَانَ عَرْشُهُ، وَكَانَ، اور تھا، عَرْشُهُ، اس کا عرش، عَلَى الْمَاءِ، پانی پر، پانی پر۔ یہاں پہ بعض حضرات اس کا غلط مفہوم لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں آسمان نہیں تھے، زمینیں نہیں تھیں، نیچے پانی ہی پانی تھا اور اللہ کا عرش پانی کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ یہ معنی نہیں ہے۔ اللہ کا عرش اب بھی جہاں ہے پہلے بھی یہاں تھا، 7 آسمانوں سے اوپر۔ فرق یہ ہے، یہ زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھے، نیچے پانی تھا اور پانی کے اوپر کچھ نہ تھا، نہ زمین نہ آسمان، اوپر تھا تو وہ اللہ کا عرش تھا۔ یہ فرق سمجھا نہیں سمجھا؟ ایک ہے پانی پر عرش کا رکھنا، ایک ہے پانی یہاں رہے اور عرش 7 آسمانوں سے بھی اوپر اپنی جگہ پر ہو، تو پانی اور عرش کے درمیان اور کوئی چیز حائل نہیں تھی۔ تو یہ معنی ہے عرشہ علی الماء، اللہ کا عرش تھا پانی پر۔ کیا معنی؟ پانی تھا، درمیان میں کچھ نہیں تھا، پھر اللہ کا عرش تھا۔ یہ معنی ہے، پانی کے اوپر رکھا ہوا نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں
پھر ہم نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، اس میں مخلوقات کو آباد اور پیدا کیا۔ یا اللہ کیوں پیدا کیا؟ فرمایا لیبلوکم، وہی بات آ گئی نا، تاکہ تمہاری آزمائش کرے، ایوکم کہ کون ہے تم میں سے احسن عملا، احسن عمل کرنے والا۔ کوئی عمل بھی وہ احسن عمل کب بنتا ہے؟ یہ نقطہ سمجھو، احسن عمل کرانا مقصود ہے اور ہماری تخلیق کا مقصد ہے، تو کوئی بھی عمل احسن، احسن دا میں نا بہت سونا، حسین خوبصورت، احسن بہت خوبصورت، اس میں تفضیل ہے، معنی بہت خوبصورت، بہت سونا۔ تو کوئی عمل وہ احسن کب بنتا ہے؟ جب تین حسن مل جائیں۔ کتنے؟ تین حسن ملتے ہیں تو وہ عمل ان کے ذریعے کیا جانے والا احسن عملہ بنتا ہے۔ تینوں میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو تو وہ عمل سیئہ، برا عمل ہے، کوڑھا عمل ہے، وہ سونا بڑھ سکتا نہیں ہے۔ کتنے حسن ملتے ہیں؟ حسن عقیدہ ایک، حسن تفصیل کا وقت نہیں ہے، عقیدہ ایمان خالص، اور عقیدے کا حسن توحید و سنت ہے۔ توحید و سنت اور عظمت صحابہ ہے، یہ عقیدے کا اور ایمان کا حسن اور اس کی زینت ہے، ہار سنگھار ہے۔ اور اگر یہ چیز موجود نہیں اور اس کی مخالف چیزیں کفر کی گندگی ہے، شرک کی نجاست ہے، اعتقادی بدعات کا گند ہے، تو پھر عقیدے کا حسن نہیں رہے گا۔ تو بد عقیدہ اور گندا عقیدہ لے کر جو بھی عمل کرے گا، دیکھنے میں احد پہاڑ کے برابر کیوں نہ ہو، وہ سیئہ ہے، وہ آسن بن سکتا، وہ مردود ہے، وہ مقبول۔ تو بنیاد ہے حسن عقیدہ، حسن ایمان ایک۔ نمبر دو، حسن اتباع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ عمل جو کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، سنت، تعلیمات اور آپ کی اتباع میں عمل کرے، آپ کی اتباع سے ہٹ کر نہ بدعت ہو نہ رسم کو اختیار کرے۔ تو آپ کی اتباع کا حسن ہے کہ نہیں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ حسنہ ہے اتباع پیغمبر۔ یہ حسن آئے گا کہ عمل عین پیغمبر کی شریعت کے مطابق کرے۔ دو، اور تیسرا ہے حسن نیت، اخلاص، کہ وہ عمل صرف لوجہ اللہ، کس کی رضا کے لیے کرے، ریاکاری دکھلاوا نہ ہو، ذاتی مفاد اور مقاصد شامل نہ ہوں، نوٹ ووٹ کی غرض اور مقصد نہ ہو، خالصتاً اللہ کے لیے کرے، یہ ہے حسن نیت۔ انما الاعمال بالنیات، اخلاص کے ساتھ کرے تو یہ تین حسن، حسن عقیدہ، حسن اتباع پیغمبر، حسن نیت، ان تین حسن جب ملتے ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے اور ان کے ساتھ جو عمل کرتا ہے وہ عمل بنتا ہے احسن عملا، احسن۔ پر قوم نو یہ گل کون سمجھائے؟ وہ تو کہتی ہے قرآن خوانی تو ہے، ختم شریف ہی تو ہے، دعا استغفاری تو ہے، عمل عبادت سے روکتے ہو۔ ارے نادان، یہ پیغمبر کی اتباع کے حسن سے ہٹ کر ہے، یہ قرآن خوانی کی محفل ہے، بظاہر ختم شریف کی محفل ہے، بظاہر یہ درود شریف دلوانے کے نام پر یہ تو نے سارا اہتمام کیا ہے، لیبل خوبصورت ہے، پر پیارے پیغمبر کی اتباع کا حسن وہ اس میں موجود نہیں ہے، تو یہ شیطان کا طریقہ ہے، مردود اور واجب الرد ہے، یہ نہ دین ہے، نہ نیکی ہے، نہ عبادت ہے، یہ احسن عملہ کا فرد بن سکتا نہیں ہے۔ آؤ سبق پہ، اس لیے فرمایا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تیری زندگی کا مقصد یہ دنیا کی ٹیپ ٹاپ نہیں، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، باقی جس دنیا پہ خوش ہو کے کھڑا ہے، مطمئن اور راضی ہے، اس کی حالت یہ ہے وَإِنَّا
اور بے شک ہم لجاعلون البتہ کرنے والے ہیں ما علیہا جو کچھ اس زمین پر ہے جو تجھے دھوکے میں لے رہا ہے سعیدن جروزا چٹیل میدان سعیدن جروزا چٹیل صاف میدان ہم اس کو کرنے والے ہیں کب وہ قیامت جب قائم ہوگی یہ سب رونقیں ختم ہو جائیں گی یہ سب دنیا کی نعمتیں اور خزانے مٹی میں مل جائیں گے ما علیہا جو کچھ زمین پر ہے ہم اس کو ایک نہ ایک دن کرنے والے ہیں سعیدن جروزا صاف چٹیل میدان کہ آج جو کچھ دیکھتا ہے یہ اس دن تجھے دیکھنے کو کچھ بھی نہیں ملے گا کیا مقصد یہ فانی ہے فنا ان پہ آئے گی وقتی ہے عارضی ہے یہ ختم ہو جائیں گی اس نعمت کی طرف کہ جو نعمت کبھی ختم ہونے والی نہ ہو وہ رب کا انعام جنت کی صورت میں جس پہ کبھی زوال اور فنا نہ آئے فرمایا ان چیزوں کے ساتھ دل لگا اور ان کا ذریعہ یہ ہے کہ ایمان خالص اعمال صالحہ ان دو چیزوں کی بنیاد پر اللہ نے جنت کی ضمانت دی ہے تو جس چیز کی وجہ سے یہ حب دنیا حب مال کفار ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے اللہ نے اس کی حقیقت اور حقارت کو ذکر کر دیا کہ نادانوں کس چیز کے پیچھے پڑے ہو کس کو اہمیت اور ترجیح دے رہے ہو اور اس کے مقابل ایمان جیسی دولت اللہ کی رضا جیسی دولت جنت جیسا عظیم و شان گھر اس کو ٹھکرا رہے ہو فرمایا یہ عارضی اور وقتی ہے اس کو آڑ بنا کر ایمان سے محروم نہ ہو جاؤ اللہ تعالی عمل کی توفیق